باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ یہ سورہ انعام ہے، ترتیب نزول میں 55 ہے، سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں سورہ ہجر کے بعد نازل ہے، اور اس سورت کے اندر تبلیغ کے آداب ہیں۔ سورت مشتمل ہے ان آداب پر، ان طرق حیات پر، ان شعاب زندگی پر جو ایک مبلغ داعی اللہ کو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جو ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے، ان کی تبلیغ وقت کے لوگوں سے، قوم سے، ان کی گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، اور بقیہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اجمالاً فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب ہدایت یافتہ لوگ تھے، فبہدا و مقتدی، ان کی رہنمائی میں چلتے رہیے۔ وہ 4 مسئلے جن پر عموماً قرآن کریم کے بیشتر علوم کا مدار سمجھا گیا ہے۔ ایک خلق کا مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا خالق، پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف خلق نہیں بلکہ ربوبیت بھی اسی کی شان ہے، پالنا۔ اور تیسرا یہ کہ شہنشائیت مطلقہ، قدرت کاملہ، اور ہر چیز میں اثر و تاثیر ڈالنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ آخری مسئلہ یہ کہ قیامت برحق ہے اور قیامت آ رہی ہے۔ بس ان 3 مسئلوں کو سمجھ لو، نجات ہو جائے گی۔ تو پہلا مسئلہ خلق کا، وہ بھی الحم سے شروع ہے اور آخری مائدے تک ہے، اور دوسرا مسئلہ ربوبیت کا، وہ انعام سے ہے اور آخر اسراء تک ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اخیر تک ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ شہنشائیت مطلقہ رب العزت کی شان و شوکت ہے، یہ کاف سے شروع ہے اور آخر احزاب تک ہے، اور پھر سورۃ سبا و فاطر دونوں سے قیامت مفصل و مدلل بیان ہوئی ہے الی آخر القرآن۔ یہ تفسیر مواہب میں بھی حضرت علی کی طرف منسوب ہے، اور مجدد کے مکتوبات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگردوں کو اس طرح سمجھایا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہر مسئلہ الحم سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، پیدا کرنے والے، اور ہر چیز مخلوق ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہی پالنے والے ہیں، وہی پرورش کرتے ہیں، وہی رزق مہیا کرتے ہیں، وہی زندگی اور صحت دیتے ہیں، تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اور شہنشائیت مطلقہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شہنشائیت مطلقہ کا پورا ظہور جو ہے نزول قرآن میں،
قرآن کو ختم نہ کرنا اور اس کو تا قیامت برقرار محفوظ و مامون رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تو اللہ کی الوہیت اور شہنشائیت کا شاہکار ہے. لیکن یہ سب چیزیں نظام عالم کے لیے ہیں، اور اصل منتظم اور مدبر رب العالمین کو پہچاننے کے لیے ہے. اس کا اصل ثمرہ قیامت کے بعد ہوگا، اور قیامت مجمل اور قیامت مفصل اور قیامت مدلل. سورۃ سبا و فاطر دونوں الحمد سے شروع ہو الی آخر القرآن. اچھا، یہ چاروں مسئلے فاتحہ کے ابتدا میں الحمدللہ خلق ہے، رب العالمین ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم شہنشائیت مطلقہ ہے، مالک یوم الدین قیامت ہے. اب قیامت کے دن سے بچنا اور اس خالق رب رحمان اور رحیم کو راضی رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص عبادت کرنا اور خاص مدد مانگنا صرف اللہ سے. اور اس پروگرام کو، اس عقیدے اور مذہب کا نام کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کا قرآن کی زبان میں نام صراط مستقیم ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کو سنت و اصحاب کہا ہے. علماء اہل سنت نے اہل سنت والجماعت کا عنوان اختیار فرمایا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر طرح کا اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل انعمت علیہ. کیونکہ اگر اس راستے پر آدمی نہ ہو اور یا وہ عبادت و استعانت میں کوئی شرک کرے تو پھر وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یہود کی طرح غضب کے سزاوار ہوں گے، اور عیسائیوں کی طرح صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے پہ چلنے والے ہوں گے. چنانچہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ الوہیت کے تعارف میں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آپ سمجھائیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں تو آپ فاتحہ پڑھیں. فاتحہ میں 10 اسماء ہیں، 5 ظاہراً اللہ رب رحمان رحیم مالک، یہ 5 ظاہراً ہیں، اور 5 مضمراً ہے. ایاک نعبد لأنک معبود و ایاک نستعین لأنک مستعان، اہدنا لأنک ہادی، انعمت علیہم لأنک منعم ومدل. تو 5 اسماء ظاہرہ اور 5 اسماء باطنہ، جس کو اصحاب فن مضمر کہتے ہیں. 10 اسماء الوہیت سے فاتحہ مزین ہے اور مبرہن ہے، اور یہ الوہیت کا جامع تعارف. ان اسماء عشرہ کی تشریح پر قرآن کریم کی 113 صورتوں میں، بقرہ سے لے کر والناس تک. اور یہ اسماء خمسہ ظاہرہ اور اسماء خمسہ مضمرہ، یہی مشن ہے انبیاء علیہ السلام کا. مختلف پیراؤں سے وہ اللہ بزرگ و برتر کو سمجھاتے تھے. حاصل ان باتوں کا یہی ہوتا تھا. زبان کوئی بھی ہوتی، 4 زبانیں دنیا میں رائج ہوئی ہے جن میں 4 کتابیں نازل ہوئی. ایک عبری ہے، دوسری عبرانی ہے، تیسری سریانی ہے، چوتھی عربی. اصلاً زبان رب العزت کی اور انبیاء و مرسلین کی وہ عربی ہے. کان آدم یتکلم بالعربی فلما نسي وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَ نَسِيَ الْعَرَبِيَّةَ. بعض ادبا نے لکھا، ابن قتیبہ دینوری وغیرہ نے، کہ آدم علیہ السلام عربی بولتے تھے، لیکن جب قربان ہو گیا شجر ممنوعہ کا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو عربی بھول گئے. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، کنعان تو کافر ہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا خوشرنگ، جو خوشنگ کہلاتا تھا، وہ حضرت
نوح علیہ السلام کے مذہب اور مسلک پر تھا، سچا مسلمان تھا، اور 3 بیٹے سام، حام، یافس. تو وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سورۃ صافات میں ہم نے بقیہ دنیا ان کی نسل سے چلائی ہے. یہی وجہ ہے کہ عربی میں پوری دنیا کو کہتے ہیں الاطراف الاربع، اردو میں کہتے ہیں 4 دانگ عالم، پختو کے وہی سلور کنج دنیا. عرصہ دراز تک میں فکر مند تھا کہ بیٹے تو 3 ہیں، چوتھا تو غرق ہو چکا ہے. تو پھر تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم نے نقل کیا ہے کہ نہیں، اس کا بیٹا جو تھا خوشنگ یا خوشرنگ وہ مومن مسلم تھا، اور اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہند تھا، دوسرے کا نام سندھ تھا. اس میں سے ہند کے جو بیٹے ہیں یہ ملتان ہے، اور پشاور ہے، اور کاشغر ہے، اور غزنی ہے، اور کابل ہے، اور زابل ہے. یہ صرف ہند کے ہیں، باقی اس طرف جتنے رہ گئے وہ سب سندھ ہے. احوال کے ساتھ دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہوتا ہے، اور اس کو ایک زیرک مدرس، ایک عمدہ مورخ، ایک محقق محدث، رسیدہ فقیہ مفسر پکڑ سکتا ہے. باقی مسئلہ تفصیلیت عسیٰ ان تأتی فی محلها اذا جاء الاوان. سورۃ مائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دسترخوان ہے جس پر نعم اور بہت سارے الوان نعمتوں کے بچھے ہوئے ہیں. لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ مسیح سمجھانے کے باوجود ناشکری کی اور سزائے عظیم کے مستحق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام سے ایک مبلغ کو آداب تبلیغ سمجھائے، اور ایک داعی اللہ کو دعوت اللہ کے آداب بتائے کہ آپ کو اس طرح تبلیغ کرنی ہے. تبلیغ کوئی آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے. دیکھو انبیاء علیہ السلام کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تبلیغ میں دیکھیں گے کہ حضرت نوح نے کس طرح دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعوت دیتے تھے. ساری دعوت قرآن کریم میں موجود ہے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، ایسوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں، نہ کچھ کام آ سکتے ہیں. یا ابت قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم نبوت آئی ہے، اس علم نبوت کی وجہ سے میں آپ کو وہ راستہ بتا سکتا ہوں جو اللہ کی طرف جانے والا ہے. یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کا پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو اللہ رحمان کا نافرمان ہے. نافرمانوں کی عادات اپنانا نافرمانی آتی ہے، تابعداروں کے حیات اپنانا اس سے اطاعت فرمان برداری پیدا ہوتی ہے. اب دیکھو تبلیغ کر رہے ہیں باپ کافر کو، لیکن یا ابت، ابا جان، ابا جان، ابا جان. اشارہ ہے کہ مبلغ کا لب و لہجہ شیرین ہونا چاہیے، اس کے کلمات زرین ہونا چاہیے، جس کو ہم اپنی پشتوں میں کہتے ہیں ملغلرے، داستا خبر ملغلرے، موتیا پیرونا. سنا ہے بولے تو گویا کہ پھول جڑتے، یہ بات ہے تو آؤ ہم بھی ذرا چلتے. اللہ. علماء دین کہتے ہیں کہ نظام 2 ہے. ایک دعوت کا نظام ہے، اس میں نرم، پیار، رغبت، کوئی تلخ کرخ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور ایک قضاء کا نظام ہے، احکام الہیہ کے نفاذ کا، جس کے لیے آدم خلیفہ بنے اور ابراہیم علیہ السلام امام بنے، اور تمام انبیاء وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اس لیے جو حدیث شریف ہے کہ جس نے نماز قصدن نہیں پڑھی اس نے کفر کیا، تو امام سفیان کہتے تھے کہ تعویل واویل کی ضرورت کیا ہے، اسی طرح رہنے دو نا، لوگوں کو ڈراؤ۔ لیکن اگر دارالافتاء میں کوئی اس سے استدلال بے نمازی کے کفر پر کرے تو مفتی روک لے گا اس کو کہ نہیں، اس سے اعمال کفر مراد ہے، معتقدات کفر مراد نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں خلط ملط ہونا مناسب نہیں ہے کہ مفتی کا لب و لہجہ دارالافتاء بوقت قضاء تبلیغی کا ہو، نقصان ہو جائے گا، اور تبلیغی کا لب و لہجہ ممبر پر محراب میں وہ قاضی اور مفتی کا ہو تو بھی نقصان ہو جائے گا۔ دو میادین مختلف ہے اور دونوں سرسبز و شاداب رہے۔ اللہ تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے۔ وہ تبلیغ والوں نے ایک عجیب واقعہ سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا ہے۔ ابھی ہمارے اس زمانے میں خاص طریقے سے ان کو پریشان کرنا، ان کے بہانے اہل حق کو داغدار کرنا، ایک خاص مہم چلائی گئی، اور جو زہریلے لوگ زہر لے کر کے آئے تھے ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ان بیچاروں کو گھسیٹا گیا۔ تو ایسے لوگ جن سے ایسی کوئی توقع نہیں ہے ان کو کہنا پڑا کہ تبلیغ والے پرامن ضرور ہے مگر لاوارث نہیں ہے، یعنی ہم سب ان کی پشت پر ہیں۔ تو تبلیغ والوں نے، مولانا احسان نے ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ ہم ایک ایسے ملک میں سالانہ اجتماع کر رہے تھے کہ بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ مسلمان ہے اور بڑا نیک دل ہے، لیکن اس سے بات کرنا ضروری ہے، تو کہا ہم وفد لے کر کے گئے۔ خواتین کا اجتماع تھا، ان کی اہلیہ کو دعوت دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں پردہ نہیں کروں گا۔ اب ہم فکر مند ہو گئے کہ اگر پردہ نہ کرے تو اسلام کے اصول کے خلاف ہے، اور اگر ہم پابند کرتے ہیں تو یہ رہ جائے گی آنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں ڈالا کہ دیکھیں یہاں سے لے کے وہاں تک 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اس میں آپ ہماری بات مان لیں اور آپ کوئی اوڑھنی، کوئی شال، کوئی چادر لے لیں، اور وہاں صبح سے شام تک اجتماع ہے، وہ تو خواتین کا ہے، اس میں آپ کوئی پردہ نہ کریں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا سودا ہے۔ چنانچہ وہاں سے اس نے شال اوڑھ لی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اجتماع کا پہنچنے کے بعد تو وہاں تو عورتیں وصول کر رہی تھی، عورتیں سمجھا رہی تھی۔ جس وقت اجتماع ختم ہوا، 1 دن کی دعوت دی تھی اور 3 دن وہ لوگ وہی رہے۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ کسی ایسے بازار میں لے جہاں پر برقعے اور شال عورتوں کے بکتے ہو۔ پوچھا تو کہا کہ یہاں جتنی عورتیں تبلیغ میں آئی ہیں وہ سب کی شالیں ہیں، اوڑھنیاں ہیں، حجاب ہے، وہ بڑی خوبصورت اور منور رہتی ہے، اور ہم بھی اس طرح ہیں، بالکل مرد لگ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی اور اپنی جوان لڑکی کے لیے بھی 2-2 3-3 شال اور برقعے خرید لیے۔ جب واپس پہنچے اور بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو کام آسان ہو گیا، کئی سال سے ہم حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ پردہ نہیں کرتی، وہاں امیگریشن میں شامل ہے، تو اب تو سب باپردہ ہو گئی، اسی سال ہم حج کر کے آئیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا القاء ہاتف سے اور اس قدر دستور اسلامی کے تحفیظ اور اسلامی قاعدے اور ضابطے سے آگاہی، یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح بہت ساری مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی ہے، تو تکالیف تو آتی ہے۔ کوئی مبلغ، کوئی داعی اللہ یہ نہ کہے کہ مجھے لوگ ہمیشہ حضرت حضرت کہیں گے، بلکہ کچھ تکلیفیں بھی گزاریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب اور پھر جو ان کے قریب۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، اور میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، کہ یوزل تر کمال او رسے گے، د کمر غند بغوخی د خپل ځان خوري۔ تو صورت مائدہ کے اندر 42 خطابات تھے، اخص الخاص پیغمبر کو، اس کے بعد خاص خطاب مومنین کو، پھر عام خطاب یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ یہ خطابات کس مقصد کے لیے؟ اللہ کی الوہیت کے لیے، شرک کو ہٹانے کے لیے ہے، وحدت و فردت، خدا کی عبادت مخلصہ کے اثبات کے لیے۔ اس لیے سورۃ مائدہ کے بعد انتہائی درجے کی موزون ترین سورت سورہ انعام ہے، اور بالاتفاق مکی ہے، اور 165 یا 66 کے قریب آیات اور 20 رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے 55 ہے، اور ابتدا اور اصدار جو صورت کا ہے وہ اللہ کے حمد و ثناء سے ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس سے پہلے گزرا ہے کہ عیسیٰ مسیح قدرت الہی سے نفخ جبریل فی جیب درع مریم سے پیدا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا الذی خلق السماوات والارض، جس خدا نے آسمان و زمین پیدا کیا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معمولی سا پرندہ بنایا، کہیت طیر، اس کی شکل پرندے کی ہے، پرندہ ہے ہی نہیں، چمگادڑ، خاپیرک، تنوشہ الطیور، تمام پرندے اس کی پٹائی لگاتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ خلق صرف اللہ کی شان و شوکت ہے، مخلوق مخلوق کو نہیں بنا سکتی۔ پیدا کرنا، وجود دینا، یہ نور ہے، اور عدم خلقت اور عدم وجود یہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ وجعل الظلمات والنور، سمجھ رہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ تو ایسا کون ہے جو تم خدا کے ساتھ برابر کرتے ہو؟ برابر تو انہوں نے کہیں نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تمہیں روزی کون دیتے ہیں؟ کہ اللہ۔ پھر بھی اللہ فرماتے کہ نہیں، برابر کرتے ہیں۔ اصل میں وہ صفات اور وہ شؤون جو قدرت کے ہیں وہ کسی ولی یا نبی کی طرف منسوب کرنا خدا تعالیٰ کے برابر سمجھنا۔ یعدلون کے معنی ہیں یشرکون۔ عادل کا ایک معنی انصاف کرنے والے بھی ہے اور ایک معنی شرک کرنے والے بھی ہے۔ حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن جبیر سید التابعین سے پوچھا ما تقول فی، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اراک عادلا قاسطا، آپ عادل و قاسط ہیں۔ لوگ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا ویلکم لا تفہمون انہ سبنی سبا شدیدا، اسے تو بہت سخت گالیاں دی، کیونکہ عادل بمانے مشرک کے ہیں اور قاسط بمانے جہنمی کے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کیونکہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ ادب اور شعر کے منتہائے معراج پر تھا وہ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ بعض نام ایسے جو مشترک ہیں، جیسے ماریا،
تو بی بی صاحبہ جو حضرت کی خدمت میں کنیز آئی، بعد میں آپ نے آزاد فرمایا، ابراہیم اس کے بطن سے اسی نسبت سے لوگ ماریہ نام رکھتے ہیں، لیکن بخاری میں صریح آیا ہے کہ ماریہ عیسائیوں کی عبادت گاہ اور چرچ کو کہتے ہیں۔ اب جن کو یہ معلوم ہے وہ نام نہ رکھے، جن کو نہیں معلوم وہ رکھے۔ اسی لیے فاطمہ کے معنی ہیں ماں مری، بعثت الفاطمہ، بخاری میں ہے، لیکن بی بی صاحبہ پیغمبر کا جگر گوش، لخت جگر اور پیغمبر کے فخر و مفخر صاحبزادی، اس کی مناسبت سے لوگ نام رکھتے ہیں۔ کچھ نام مشترکات بھی ہوتے ہیں۔ جب میں طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ایک استاد نے میرا نام رکھا تھا ریاض الحق، میں بڑا خوش ہوا۔ لڑکوں نے کہا آج ہمیں آپ وہاں کڑھائی والا گوشت جو ہے نا حاجی رفیق پٹیل والا وہ کھلاؤ گے، تو دیکھو کہ زرولی خان آیا ہوا تھا، ریاض الحق ہو گیا۔ ہمارے بڑے استاد مفتی ولی حسن بحر زخار، علمان ارمان لم تر العیون مثلہ، جیسے ہی وہ آئے اور رجسٹر کھولا، کہا یہ کون داخل ہو گئے، یہ داخلے کا وقت ہے؟ کہا نہیں جی زرولی کا نام بدل دیا۔ یہ کیوں؟ میں نے کہا جی زرولی کا تو کوئی نام ہی مانا ہی نہیں، کیوں نہیں؟ زرولی جامع الدین والدنیا، ریاض رہنے تو مشقت محنت پریشانی میں ہر وقت ڈوبے رہو گے۔ پھر جب احسن العلوم قائم ہوا، حضرت ہی نہیں کہ دعاؤں سے توجہات سے خیریت پوچھتے تھے، میں کہتا ہر چیز بس بسیار ہے، فرماتے مجھے دعا دو، بدیع الزمان نے ڈبویا تھا۔ علماء علم میں ایک جیسے، کوئی اس چکر میں ہو تو اس جیسا غافل و جاہل دنیا میں نہیں ہے۔ سارے علماء ایک جیسے ہوتے تو ہر ایک ابو حنیفہ ہوتا، قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ سارے ایک جیسے ہوتے تو امام بخاری پر امام بخاری نہ ہوتے، ہر مولوی بخاری ہوتا۔ اس لیے علم علماء میں بہت فرق ہے، بہت مسافت ہے۔ ہمارے یہ بھائی صاحب جب میری گرفت محبت میں پختہ تھے، اور تو انہوں نے ایک سودا کیا، بہت بڑا سودا تھا، وہ سرکار کے وہ نمائندے تھے کراچی میں، اور پرائیویٹ سودے میں لاکھوں روپے کا فائدہ تھا، ہمیں بھی اس میں کونا کانچا مل رہا تھا، لیکن مسئلہ میں نے بیان کیا کہ آپ سرکاری سیٹ پر اپنا کام نہیں کر سکتے، یہ خیانت ہے۔ تو بعض بزرگوں نے ہمارے اور جگہوں سے فتوے لے لی، تو منصور بھائی نے ان کو یہ کہا کہ نہیں، فتویٰ تو ایک ہی جگہ سے ہے، بس اور جگہوں سے لینا ہی نہیں، اور واپس کر دیا گیا۔ تو پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے دریا منڈا کے لے آیا، امٹ کے آیا۔ تو یاد رکھنا کہ حرام پر کبھی بھی خوش نہ ہو۔ وَإِنْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبث، اگرچہ خباثت کی کثرت آپ کو اچھی لگے، کھانا اتنا سا ہوتا ہے اور گوبر بھینس کا اتنا ہوتا ہے، پہلوان تو ٹوپ ٹشو والے، لیکن وہ کھانے کا تھوڑا ہی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں رب کا، وہ رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ فلاں بابا، فلاں بابا، فلاں مزار، فلاں قبر، بابا رہنے دو نا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا قبر کے پاس رو رہا تھا، کہا ظالم یہ مسجد میں جا کے رو لو تو رب خوش ہو جائے گا، اور فرمایا مردہ ہے، مردے سے مانگ رہا ہے، یہ اس لیے مردہ ہے کہ بدعقیدہ ہے، اور وہ مر چکا ہے قبر میں، اس سے کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ ہم جب چھوٹے تھے تو استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر لکھا ہوا تھا کان شیخ الحدیث مدرسہ فتح پوری دہلی، اور پشت میں لکھا ہوا تھا مردہ دعا تا محتاج دے، مولانا لطف اللہ نے لکھا تھا مردہ دعا تا محتاج دے، مرحوم دعاؤں کا محتاج۔ یہ اللہ کی اپنی محبت ہے، شرف ہے کہ کسی بزرگ سے عقیدت حیاً میتاً فائدہ مند ہو، لیکن ہمیں مانگنا صرف خدا سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس کی تفسیر ہی خواجہ عبداللہ احرار نے منازل السائرین میں کی. اور ابن تیمیہ تعریفیں کرتے تھے، سوچ نہیں سکتے ہو کیا جمیع عالم. ابن قیم نے کہا 9 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے. اچھا، بخاری تو 6 لاکھ کا ہے. خواجہ عبداللہ احرار جن کا مزار مبارک ہرات میں ہے، عاجز فقیر کو زیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر لکھی. اس کا نام ہے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں. میں چھوٹا تھا، والدہ کے ساتھ جا رہا تھا ننیال میں، تو وہاں پر ایک بس صبح آتی تھی، ایک شام کو. صبح والی گزر گئی تو قریب میں مزار تھا بزرگ کا. والدہ صاحب نے کہا شیخ بابا رمضت سے گاڑی رولی گئی، میں دادس ہو آپ تو فضل علی استاد کی شاگرد ہے. اور یہ بولے بابا کا اندرا مدد کی. میں نام وہ ابھی تاکیدہ خراب ہے رکشا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو بس آ گئی. تو وہاں کشتیوں کا پل تھا، تو اس طرف خالی ہو جاتی تھی، پھر ادھر آ کے پھر بھرتی تھی. تو جب یہاں بھرنے لگی تو کنڈکٹر نے کرایہ بانٹا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس خراب ہو گئی. میں نے والدہ کو کہا بابا جو گاڑی بیچتے ہیں وہ خراب ہی ہوتی ہے. صحیح گاڑیوں کا گراج بابا کے پاس کہا ہے. ہم واپس گھر چلے گئے. میں ستا دی بابا را مدد سے، بابا را مدد سے. هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا کہ حضرت آدم پیدا ہو جائے، کہتے آپ نے ملائک کو کہا کہ مٹی چاہیے، تو تمام فرشتوں نے ہاتھ جوڑے، لیکن اسرائیل جو تھا اس نے کہا میں لاتا ہوں. کیا بات؟ میں لاتا ہوں؟ کیا بات؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے لاؤ گے؟ کہا پہاڑ سے، سمندر سے، جہاں جہاں انسان پہنچے گا وہاں سے لاؤں گا. اللہ لے آیا. حق تعالیٰ نے کہا اب میں ایک مشکل کام تیرے حوالے کروں گا، ان کی روح ہے تو قبض کرے گا. کہتے ہیں قیامت تک اسرائیل روتا ہے، کیا مصیبت ہو گئی. خداوند تعالیٰ نے کہا آپ کو بیچ سے نکال دوں گا. وہی ڈیرہ تیرہ تباہ کرنا، وہی نو کرونا جو ہے نا وہ کیا مصیبت آ گئی، وائرس آ گئے. بیچ میں اسباب ڈال دوں گا، آپ کو نکال دوں گا. وہ ہمارے پنجاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں مفتی محمد عمر شمشاباد. ان کے بیٹے نے مصنفین بہت اچھے لکھے. ان کا پوتا جو ہے مولانا امداد اللہ، وہ انگلینڈ میں امام ہے، وہ تمام علماء کا خادم ہے اور ہمارے بھی دوست ہیں. تو ان کے والد نے جو یہ کتاب لکھی ہے تو کہتے ہیں کہ کتاب کے ہر صفحے پر وہ لکھتے ہیں اے موت کاش تیری موت ہوتی، اے موت کاش تیری موت ہوتی. جب کتاب مکمل ہو گئی تو یہ چھچ کے علاقوں میں بڑے بڑے گھر ہیں، ہر گھر میں بڑے بڑے بیر، شاہتوت، انجیر آسمان تک پہنچ رہے. ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹے قد کاٹ کا شخص بیٹھا ہوا ہے، خٹک گھوڑے اور کلاڑا ہاتھ میں ہے اور ٹیڑھی ٹوپی سر پہ رکھا ہوا ہے جیسے دیہاتی آدمی ہوتا ہے. مولانا سے کتاب مکمل ہو گئی جی الحمدللہ. نظر ثانی کچھ اور لکھنا، کچھ اور کام. کہا نہیں بس ہو گیا کام. کہا سوچ لو. اس کو کیا پتا تھا. کہا بھائی ٹھیک ہے تو تیار ہو جاؤ. بس مولانا کرسی سے نیچے گر گئے. پھر تو ہر جگہ لکھتا ہے موت کاش تیری موت ہوتی، صبر کرو. میں نے اس کتاب کے لیے آپ کو موقع دیا تھا، مجھے اجازت تھی. کئی ویلے وچی وہ بلی کما ولی کما نہ چلنے کو مختلف رنگوں میں موت آتی ہے. هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. یا تو یہ مطلب ہے کہ حضرت آدم کی ابتدائے تخلیق جو ہے وہ
مٹی سے اس طرح ہے آدم لأنه ادمت عن سطح الارض، زمین کے سطح کی تمام ذرات موجود ہیں. اللہ. اور یا یہ مطلب ہے کہ بھئی من نطفت امشاج، میاں بیوی کے نطفے سے بنتا ہے، لیکن نطفہ کس چیز سے بنتا ہے؟ کھانے سے بنتا ہے. کھانا کس چیز سے بنتا ہے؟ زمین میں فصلیں اگتی ہے. تو بتاویل کبیر من طویل ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کیا ان کے لیے وقت مقررہ. اجل، اجل کے معنی وقت مقرر، پشت میں بھی اجل کہتے ہیں. پیشو برا علماء پڑے بہو آڑما تاب پہ اتڑما چمنگ ادشو تاب مات کی پچلول منگ کا اور آج گئے اجل منگ کا. ایک چوہے کو آدمی خطاب کرتا ہے شہر میں کہ تو روزانہ میرے کپڑے اور چیزیں خراب کرتا ہے، میں بلی لے آؤں گا. اس زمانے میں بلی یہ نہیں تھی آرام خور کام چور، وہ ایسی بلی ہوتی تھی کہ ایک دفعہ چوہا دیکھا تو اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی. تو رات کو جب ہم سو جائیں گے نا تو آپ کو مار دے گی. بلی پشو برا ولما اور پڑے برا واڑما اور دابا پہ اتڑما اور چمنگ دشو تاب مات کی پچلول منگ کا اور راج گئے اجل منگ کا. ہم جب رات کو سو جائیں گے تو آپ کو کسی طرح پکڑ کے مار ڈالے گی. اس میں اجل کا لفظ آیا، راج گئے اجل منگ کا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر اسی نے مقرر کیا ہے وقت. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وقت مقرر ہے اس کے ہاں. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم اس میں بھی شک کرتے ہو. شک بوجہ جہالت کے. اچھا کراچی میں یہ ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے نا یار. اچھا پشاور اتنا دور ہے، یہ جہالت کی وجہ سے. تو یہ امتراء جو ہے یہ بوجہ عدم علم کے ہے. اگر علم کی وجہ سے کسی کو شک ہونا تو اس کا قرآن نوٹس لیتا ہے. ام کنتم فی ریب مما نزلنا فاتوا، تم شک کرتے ہو علم کی بنا پر، لاؤ ایسی صورت. شک کس کو ہے؟ مجھے تو نہیں، لا ریب فیہ من رب العالمین. علماء نے منطق کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شبہ کبھی کبھی ناشیہ ہوتا ہے من دلیل، اور کبھی شبہ ناشیہ من غیر دلیل. جس شبہ کی کوئی وجہ ہے اس کا جواب عالم استاذ کو دینا چاہیے، اور جس شبہ کی وجہ نہ ہو رہنے دو اس کو. پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص یہ کہے گا خلق اللہ الارض والسماء والجبال والبحر وخلق الجن والانس او کما قال. اللہ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، پہاڑ پیدا کیا، سمندر، ہر چیز پیدا کی. شیطان آ جائے گا تمہیں کہے گا فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس جگہ پہنچ جاؤ تو فرمایا تھوکو بائیں طرف او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. مطلب ہے کہ اس کا جواب یہی ہے. یہ شبہ ناشئہ من غیر دلیل ہے، اس کے ساتھ سروکار نہ رکھے آپ. تو کہتے علم کا مطلب ہر چیز کا جواب نہیں، علم کا مطلب بعض چیزوں کا عدم جواب. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین میں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ بزرگ برتر اس ذات جل وعلا کا نام ہے جو کسی محل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بخلاف نجدیہ کے، وہابیہ کے، کہ انہوں نے اس کے خلاف تعبیرات کی ہے. تفصیل کے لیے ابن فورق محدث کی کتاب حل مشکل الاحادیث، ابن فورق محدث، اور ہمارے زمانے کے بلاد عرب کے انور شاہ، ہمارے اساتذہ کے استاد فخر و مفخر زاہد الکوثری کی کتاب الاستبصار
فی مسئلۃ الجبر والاختیار. یہ آپ نے اپنے شیخ مصطفیٰ صبری کے خلاف لکھا ہے جو معتزلی ہو چکا تھا. اور مصطفیٰ صبری ترکیہ کے شیخ الاسلام تھے بمعنی وزیر تعلیمات کے، اور نائب شیخ الاسلام کوثری تھے، یہ اصل قاضی القضات مفتی اعظم ہوتے تھے. اس کا تذکرہ مصطفیٰ صبری نے اپنی کتاب موقف العقل والعلم والعلماء من رب العالمین 4 جلدوں میں کیا ہے. اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین میں ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے ہی ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہر جگہ ہے، تو اس کو اس طرح خاص کرنا کہ وہ خود بھی ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے بقدرت ہی و علم ہی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو روح المعانی کے اندر بعض اغلوطات واقع ہوئے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ إِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ وَإِلَٰهٌ فِي السَّمَاءِ، سورہ زخرف میں غالباً کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، ہر جگہ وہ معبود برحق ہے. مسئلہ خالص علم کلام کا ہے. اگر کسی کو مزید دیکھنا ہو تو مولانا ادریس صاحب کاندیلوی کی کتاب علم الکلام دیکھیں. اور مخلوقات کا اطلاق کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے لیے مولانا کی کتاب الکلام الموثوق بأن القرآن کلام اللہ غیر مخلوق مطالعہ کیا جائے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی نشانی رب کے نشانہاں میں سے مگر یہ اس سے منہ موڑتے تھے. وہی نشانیاں کم ہے قدرت کی، دیکھو پوری دنیا، ایٹم، ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ ایک کمکل سا ساتھی تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ امریکہ ہی خدا ہے. میں نے اس دن اس کو کہا، میں نے کہا امریکہ دیکھو نہ ٹھیک ہے کہ وائرس تو تھا. ٹرمپ کا آج بیان آیا ہے کہ سب سے بڑا نقصان امریکہ کا ہوگا. آج کا بیان ہے اسے. اور کبھی کہتے ہیں چائنا نے وائرس پھینکے، چائنا نے کہا منہ سنبھالو اپنا علاج کرو. اس وقت چائنا کے منہ سے نکل گیا کہ ہمارے یہاں کون سا ختم ہوا ہے، اب بھی ہے لیکن ہم آپ کی طرح ڈنڈورے نہیں پیڑ رہے. ووہان یعنی کوہان اور موتان، کیا قرب قیامت میں کفار پر 2 بیماریاں لگے گی. اب لوگ بڑی حیرت کرتے ہیں کہ بھئی کفار پر لگنا چاہیے، مسلمانوں کو کہاں کیوں لگ رہی ہے. افسوس، صد افسوس. قرآن کے خادم کی حیثیت سے قرآن کے سامنے یہ بات کرنا. اس دن ایک خاتون جو ہے وہ لوگوں کو سکھا رہی تھی کہ اس طرح ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، ایسے 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 ایسے. میں نے کہا یہ اس پیغمبر کی امتیہ ہے جس نے کہا ہے کہ عورت یہاں تک ہاتھ اٹھائے، کانوں تک نہ اٹھائے. جس نبی نے عورت کو اذان و اقامت سے منع کیا، امامت سے منع کیا، یہ وہ لوگ اپنے لیچے بنگڑوں نے ڈھکے، لیچے میں ڈھکے تھے بنگڑوں دیا، بنگڑی والے زمون کسی تراش. میں نے کہا یہ بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کی نمائندہ کہہ رہی. اور یہ ایک بات تھوڑی ہے، ایسے سینکڑوں باتیں آپ دیکھیں ذرا. اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں، اس کے خدائی قدرت علم. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتے ہیں تمہارے بید اور تمہارا کھلا ہوا. ویعلم ما تکسبون، اور جانتے ہیں جو تم کماتے ہو، کوئی چیز بچتی تو نہیں اس سے. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے تکذیب کی حق کی جبکہ ان کے پاس آیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آ جائے گی ان کے پاس خبریں جس کی یہ مذاق اڑاتے تھے. ستبدی لک ایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار وما لم تزودی، ان قریب زمانہ تجھے عقل مند بنا دے گا اور آپ کو عقل آ جائے گی
کہ ٹیکنالوجی و ایٹم سے کوئی خدا نہیں بنتا نہ متصرف بنتا ہے، اس کا عجز اللہ دکھا رہا ہے. اور ایسی معمولی سی بیماری ہے کہ جس کی صرف 3 نشانیاں ہیں: بے موقع کھانسی، گلے کا درد اور جسم کا بخار کس اخلاص، اور علاج نہیں ہے، ویکسین نہیں بنی. ویکسین نہیں بنی ہے. یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ لیبارٹری، ان کو آگ لگانا چاہیے تھا کہ جہاں جہاں لیبارٹری اور ڈاکٹر ہے دئی لئی اٹھا سو. کس کام کے لیے اتنے پیسے کھائے، ساری زندگی لٹائی ہے. وقت آ گیا نا کام کا. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ کوئی ولی بھی دنیا میں نہیں ہے. میں نے کہا تم لوگوں نے آج تک زرولی کو نہیں پہچانا تو ولی کو کیا پہچانو؟ تو میں نے کہا اگر ولی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کہتے وہ دعا کرے یا ختم ہو جائے. میں نے کہا ولی ہوگا یا الہ ہوگا؟ کہ نہیں ولی ہوگا. میں نے کہا یہ تو الہ کیا کام ہے کہ اللہ یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھیں گے، یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، یہ آپ کی باتیں بھی نہیں مانتے، مگر یہ نام کے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسی کیا ضرورت ہے؟ سٹیزن مسلمان. میں نے کہا دیکھو ان مسلمانوں سے آپ اور ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں افسوس اور دکھ ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ماں بے ہمت ہو اور ماں غمگین ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. مومن ہونا ضروری ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسے موقع پر دعا کرنے والے کی پٹائی ہو جاتی ہے. جیسے ایک معاملہ باعث سفارش نہیں ہے اور ایک آدمی سفارش کرتا ہے تو میں کہتا ہوں نکل جاؤ یہاں سے، باہر نکلو. کیوں سفارش کرنا ہے؟ اس لیے حدیث بخاری و مسلم میں ہے کہ پیغمبر مرسل قیامت کے دن مقام شفاعت پر سجدہ کریں گے اور آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر تک میں سجدے میں ہوں گا. پھر اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائیے. قل تسمع واسمع تو طاع واشفع تو شفع، کہیے مانیں گے، جو سفارش آپ کریں گے قبول ہے. تو مطلب یہ کہ آپ نے بھی اپنا ٹھیکہ اور کلندری نہیں بتائی کہ بس میرا حق کشف فرمائے. نہ، میں سجدہ کروں گا، اللہ کو راضی کر کے معافی مانگوں گا. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس تحقیق انہوں نے تکذیب کی حق کی جبکہ وہ آئے ان کے پاس. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب آ جائے گی ان کے پاس خبریں جس کی یہ استہزاء کرتے تھے. استہزاء موجودہ دور میں لوگ جو کرتے ہیں بوجہ جہالت کے کرتے ہیں. میں اسکول کے ساتھ کتابیں پڑھتا تھا تو اساتذہ کبھی کبھی کہتے تھے آپ مولوی صاحب بن جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا کیونکہ میں نے جن علماء کو دیکھا تھا وہ آسمان سے بلند تھے. حضرت اقدس مولانا لطف اللہ، حضرت الاستاذ مولانا عبد الحنان رحمہم اللہ. پھر وہ وقت بھی آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے مزیدار اور دلچسپ کارنامے دکھا دیے. اس لیے ہر چیز کا جواب آدمی نہ دے، کچھ جوابات اللہ کے ذمہ چھوڑ دے. اور ہمارے امام صاحب تھے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، استاد بھی تھے میرے. تو وہ نماز کے لیے مجھے آگے کرتے تھے. تو وہاں کے خان نے اپنی بیوی کی وصیت پر ان کو زمین بھی دی تھی، بہت بڑی زمین دی تھی، اور کہا کہ ہر قوم کو ہمارا امام نہ بناؤ، خود پڑھایا کرو. پشتو میں جو اس نے کہا تھا وہ بہت سخت جملہ تھا. تو اب امام صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ خان صاحب کئی 5-6 نمازوں میں ایک میں آ جاتے تھے. تو میں ایسا کرتا تھا کہ میں مسجد کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑا رہتا تھا
جب جماعت کڑی ہو جاتی تھی تو اندر آتا تاکہ میرے استاذ کو ندامت نہ اٹھانا پڑے۔ زمانہ گزر گیا، وقت آگے بڑھتا گیا، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ خان صاحب کے ساتھ اپنے ایک ساتھی نے کوئی چال لڑی اور تمام جائیداد اپنے نام پہ کر دی۔ ان کو سست انصاف کی ضرورت تھی اور محتسب اعلیٰ کی سفارش چاہیے، تو اس نے جا کے مولانا عبداللہ بلوچ لال مسجد والے کو کہا۔ اس نے کہا میری کوئی نہیں چلے گی، آپ کے جہانگیرے کے مولانا مفتی ظفر خان ہے کراچی میں، اور محتسب اعلیٰ ان کی اقتداء میں جمعہ پڑھنے یہاں سے جاتے ہیں، اس وقت فیصلے وہ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے، میرے بڑے بھائی تھے حضرت گل لالا، ان کو کے نام خط مجھے دیا کہ آپ کو میری کچھ جہالتیں بھی یاد ہے، اس وقت سے لے کے آپ تک آپ میرے سامنے نہیں آئے، اگرچہ ہم خان ہیں لکھے پڑے ہیں مگر رہتے تو جہالت کی جگہ پر ہیں، اول تو آپ وہ باتیں معاف فرمائیں۔ اور تیرے والد، میرے والد کا نام لکھا محمد عاقل، اگر آج ہوتے تو مجھے اتنا ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ ان کی اور ہماری اچھی دوستی تھی۔ تیسری بات پھر یہ لکھی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فلان نے میری تمام جائیدادیں اور سب چیزیں اپنے نام کی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اس گاؤں میں پلے بڑے اور خوب ذہین موسٹ انٹیلیجنٹ بوائے ہیں، کہ آیا یہ میری تھی یا ان کی تھی، مجھے محتسب اعلیٰ کے نام کوئی رکا چاہیے۔ میں نے جب ان کا خط پڑھا اور ان کے مقام مرتبے سے میں واقف تھا تو میں آپ دیدہ ہو گیا، سرگنا میں اوکھلا۔ منصور بھائی سے میں نے پوچھا کہ محتسب کا پتہ کرو، منصور بھائی نے کہا وہ ابھی مغرب میں آ رہا ہے، کھانا ساتھ کھائے گا جہانگیرہ کا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ہم آئے ہیں، مغرب کے وقت جو گھر میں ہم نے نماز پڑھی۔ میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا بس خان صاحب سے کہے کل صبح 7 بجے اسلام آباد آ جائے، دفتر شروع ہوتے 8 ساڑھے 8، یہ 7 بجے آ جائے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وہ مشکل آسان کر دی، یہ اللہ کا احسان ہے، کرم اور فضل ہے۔ یہاں کراچی میں ایک شخص تھا، وہ ویسے تو تھا ایسے ہی عام آدمی، لیکن تھوڑے بہت تعلیم پا کر تھانے دار ہوا، پھر تاجداری سے ریٹائر ہو کے LLB کی وکیل بن گیا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا، جہانگیرے کا ایک آدمی آیا تھا پردل لالا، اور مجھے کہا کہ بڑے اچھے خاندان کے آدمی اور تھوڑا پڑھ لیتے تو لائف بن جاتی۔ کچھ باتیں انہوں نے کہی، کچھ ہم نے کی۔ پھر کافی وقت کے بعد ایک دفعہ عدالت میں، وہ تو وکیل تھے، راستے میں ملے، مجھے کہا آ گئے نا گرفت میں؟ میں نے کہا تیرے جیسے بہت آئے اور گئے۔ تو عدالت میں جب میں پیش ہوا تو جج نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا آپ احسن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا بڑی ویج ریفرنس، آفرین ایسا خطیب پر، اور جتنے آپ کے نمازی ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، آپ کی جو ہے نا میں وجاہت اور کیا کہتے ہیں اس کو، شخصی ضمانت قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ کیس بھی اللہ کے دیے۔ مجھے کہتا ہے اس طرح سے کوئی زمانہ پر ہوا تو ہوا ہے، کہاں سے دماغ خیال گئی میرے بارے میں کہو۔ میں نے کہا کہ نبی شیر صاحب یہ ہمارے دور کے تائے لگتے ہیں، ہے تو شیطان آدمی۔ نہیں، یہ تو بہت ہی اچھے ہیں۔ بس مہربان بھائی، آپ جو بھی کہیں گے، جب بھی کہیں گے، انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے ایسا لکھ کے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کرامات دکھاتا ہے تب، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب چیزوں کا جواب لوگوں سے نہ مانگو، کچھ چیزیں رہنے دو نا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو کہ یا اللہ اس کا معاملہ آپ صاف کریں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، انہوں نے دیکھا تک نہیں کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں۔ قرن اصل میں زمانے کو کہتے، خیر القرون قرنی، لیکن مراد اس سے اہل زمانہ ہوتے۔ مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو بھی طاقت دی تھی زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو تم کو نہیں دی۔ اب دیکھو یہ قرآن سب کو کہہ رہا ہے کہ جو طاقت منصور ان کو دی ہے وہ تمہیں نہیں دی، یہ امریکہ کو بھی کہہ رہا ہے،
تو امریکہ کو اپنی طاقت کا پتہ چل گیا نا. ایک کورونا وائرس کے سامنے ٹرمپ روزانہ اس سے فوج کا مطالبہ ہے کہ استعفیٰ دے, ہٹ جاؤ یہاں سے. اور جائے گا تو بہت بے عزت ہو کے جائے گا, ملک میں کچھ چھوڑے گا نہیں. یہی حال اور سرکش اور باغی لوگوں کا ہے. اصل میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ آگے ہے. وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بلقیس کے تخت کا پتہ چلا, ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آنا چاہیے. عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, ایک موٹے تازے جن نے کہا میں لے آؤں گا آپ کے دفتر ختم ہونے سے پہلے. حضرت نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. قال الذی عندہ علم من الکتاب, کہا اس شخص نے جس کو خاص علم حاصل تھا, انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لے آؤں گا آپ کے پاس آپ کے آنکھیں جھپکتے ہی. تو حضرت سلیمان نے جیسے آنکھیں جھپکائی تو سامنے تخت رکھ دیا گیا. فلما رآہ مستقرا عندہ, جب تخت کو سامنے دیکھا, قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی, کہ مجھے آزمائے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا نا شکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. اب یہ قرآن میں ذکر ہوا ہے اور اس کے بارے میں نہ نبی نے وضاحت کی اور نہ صحابہ نے سوال کیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن سارا ایک زمانے کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے. ما لم نمکن لکم, ہم نے ان کو وہ طاقت دی جو تمہیں نہیں دی. خبر ہماری 15ویں صدی میں خبر پہنچ گئی کہ بھئی امریکہ اور برطانیہ اور دنیا کے کسی بھی کونے کانچے سے ہمیں خبر مل سکتی ہے, چیز نہیں بیچ سکتے. بلقیس کا تخت جو تھا وہ 7 کمروں میں بند تھا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اور آصف ابن برخیہ جو حضرت کا خاص شاگرد و سیکرٹری تھا, اس کو یہ اسم اعظم کا علم حاصل تھا. کچھ علوم ایسے ہیں کہ وہ آدمی جب آدمی کے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محیر العقول توانائی اور فوق طاقت البشر ملکات دیتا ہے. تو اب دیکھو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو ایسی حکومت دی جو تم کو بھی نہیں دی. تو کہاں ہے ایسی حکومت دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, اور ہم نے بھیج دی ان پر بارش موسلادھار. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ, اور ہم نے چلا دیے نہریں تجری من تحتہم, جو چل رہی تھی ان کے نیچے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, پس ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے مارے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهَا قَرْنًا آخَرِينَ, اور پیدا کیا ان کے بعد ہم نے اور امتیں. خدا تعالیٰ کی خدائی کچھ ختم ہو رہی ہے. ایک قوم نہ صحیح دوسری قوم صحیح, ایک امت نہ صحیح 10 اور صحیح. پیغمبر کو بعض مشرکین نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 4 فرشتے ہو ڈنڈے مار, جو نہ مانے ان کی ایسی کی تیسی کرے, اور آپ کی جگہ ایک فرشتہ ہی پیغمبر ہوتا. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اگر ہم فرشتے کو بیچتے تو انسانی شکل میں, تو جو شک شبہ تمہیں آ جائے پھر بھی ہوتا. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. ہمارے زمانے کے اہل بدعت کہتے ہیں کہ پیغمبر کا ظاہر تو بشریت ہے. احمد رضا خان نے ترجمہ بھی کیا ہے, قل انما انا بشرم, آپ فرمائیے بظاہر صورت جسمی تو میں تم جیسے انسان. حقیقت میں کچھ اور. تو اگر یہ بات ہوتی تو اللہ فرماتے کہ یہ پیغمبر بھی بشر و انسان نہیں ہے, یہ نور علی نور ہے, اور یہ تمام مخلوقات سے ایک مافوق, ایک عجیب اور غریب مخلوق. نہ فرمایا یہ بشر ہے اور یہ انسان ہے, اور ان کے پاس ہماری وہی فرشتے لے کے آتے. تم جو شک شبہ آج کرتے ہو, اگر فرشتہ بھی آ جاتا
تو فرشتہ ویسے نہیں آتا، تمہیں غرق کرنے کے لیے آتا. وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتار دیتے، علیکہ آپ پر، کتاباً کتاب، فی قرطاسٍ کاغذوں میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ چھو لیتے ہاتھوں سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پیغمبر پر فرشتہ. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم اتار بھی دیتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، کام تمام ہوا ہوتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کی جگہ فرشتہ بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو بھی بنا دیتے انسانی شکل میں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس وقت ہم خلط مل کر دیتے ان کو جیسے آج خلط ملت ہو رہے ہیں، یعنی ان کو التباس ہو جاتا، یعنی یہ فلانکے ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے بھی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس آ گھیرا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جو استہزاء کرتے تھے. یہ بھی ایک بہت بدترین جرم ہے کہ آدمی کسی کا مذاق اڑائے. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ایک تو کلام میں بہت احتیاط کرے، کوئی جملہ ایسا صادر نہ کرے جو اس کی بڑائی پر دلالت کرے. عجز اور بندگی اس پر شکر و فخر کرے. ہمیں اور آپ کو بہت بعد میں عقل آتی ہے. کسی کی چھینکوں کی ہم نے مذاق اڑایا، کسی کی کھانسی کا مذاق اڑایا، اللہ دکھاتا ہے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت احتیاط سے چلنا ہے. کسی کو بہت کھانسی آئی، اللہ اسے صحت دے، چھینکوں پر چھینکیں آ رہی، مسجد کے نمازی بھاگتے رہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ ہنسی نہیں آنا چاہیے. تو ان آیات سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ جنہوں نے جس کا مذاق اڑایا وہ اس مذاق کے پاداش میں آ گئے. اللہ اکبر و کبیر. سورت کے اندر دلائل عقلیہ بہت زیادہ ہے، اور دلائل نقلیہ بھی کچھ انبیاء کے واقعات ہیں. سورت میں ہر طرح کے دلائل موجود ہیں، اور دلائل وحیہ بکثرت ہے. اور پیغمبر کی عمر مبارک تھی 63 سال اصح الاقوال کے مطابق. تو 63 مقام پر قل اور بغیر قل کے اوامر ہے کہ آپ کو یہ کام زندگی بھر کرنا ہے. اور وہی کا زمانہ ہے 23 سال. تو 23 مقامات پر قالو یہ شبے کریں گے، یہ جھگڑے ڈالیں گے، یہ پریشان کریں گے، یہ رکاوٹ. پرواہ مت کریں آپ. اور یوں سورت انعام ایک مبلغ کے آداب تبلیغ اور ایک داعی اللہ کے دعوت اللہ کے استحکام اور تزیین میں انتہائی مؤثر اور جامع صورت ہے. جس کسی شخص کو دنیا میں تبلیغ کرنی ہو اور جس کو دعوت اللہ دینا ہو، اس کو سورہ انعام پڑھنا چاہیے. اور سورۃ انعام پڑھنے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ تبلیغی کبھی تبلیغ کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور داعی کبھی بھی دعوت سے سیر نہیں ہوتا. یہ دو باتیں یاد رکھیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کیونکہ تبلیغ اور دعوت اللہ عبادت ہے. حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ مرتے دم تک جاری رہے. الحمدللہ. اس سال مجھے بیماریوں کی وجہ سے تکالیف، پھر شہری اور ملکی احوال ایسے کہ مجھے خوف ہو گیا تھا کہ شاید اس سال قرآن مجید کا یہ درس نہ ہو. اور چونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور اللہ احسن مسجد
جیسے جنت الفردوس مجھے دے چکا ہے، اللہ مجھے اس نعمت کا شکر کی توفیق دے۔ تو کبھی بھی قرآن کے درس میں ناغہ نہیں ہوا۔ 33 سال تو یہ باقاعدہ دور تفسیر کے ہو گئے۔ مزمل بھائی بتا رہے کہ 8-10 سال اس سے پہلے بھی آپ ہمیں پڑھاتے رہے، فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی۔ تو عجیب بات ہے کہ ہمارے باوفا اور باخلق ساتھیوں نے، جن کے جرنیل ہمارے جنید برادر محترم مزمل بھائی کے صاحبزادے، تو انہوں نے ایسے انداز سے اور ان کے وفادار ٹیم نے، جو بہت ہی دنیا و آخرت کی جنتی ٹیم ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ گو مجھ میں وہ پہلے جیسے طاقت توانائی نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں کے بہانے میں اپنے سامعین جو مستفیدین و مستنیرین ہیں ان کو عجائب و غرائب علوم اور ضروریات عقائد اور محاسن اعمال کی تلقین و تبلیغ کر سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن میں نے دیکھا، اصل میں عجیب و غریب استاذ تھے، وہ بڑا پگڑ ہوتا تھا، اور یہاں پر سرفراز خان صاحب بھی میرے تھے، میری ایسی پگڑی دیکھ کر کے ایک جعفری تھا جناح، اس نے کہا یہ اہل سنت کی نہیں، شیعوں کی طریقہ ہے، اہل سنت کی یہ صحیح کہا۔ تو طالب علم تھک جاتے تھے، وہ صبح سے اس زمانے میں چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی، فجر کے بعد شروع ہو گئے زور تک، زور کے بعد شروع اثر تک، طلبہ اٹھ جاتے تھے، چلے جاتے، قریب میں نہر تھی اس میں نہا وہا لیتے تھے۔ دیکھا کوئی بھی نہیں۔ قرآن شریف سورہ انعام شروع ہو گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی؟ اس دوران وہ بیٹھے بیٹھے تھے پائی پر خواب دیکھ رہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور اللہ کا دربار لگا ہے اور ان کو بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہا آپ نے تو سورۃ انعام بہت خوب پڑھائی، اور جو سورۃ انعام شوق سے پڑھے یا پڑھائے میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کی نجات کروں، آپ بخشائے۔ تو طالب علم جب جمع ہو گئے اور حضرت نے درس شروع کیا تو یہ خواب سنایا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ بس آج اتنا ہی مختصر درس دے دیا، کیونکہ ایک چھوٹا سا جھٹکا سا لگا تھا شروع میں، اللہ پاک نے خیر فرمائی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کل سورت ختم ہو جائے گی اور سورت کے تمام خلاصے اور بقیہ علوم انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔